دادی جان کے پاس مفید باتوں اور یادوں کی ایک پٹاری تھی۔ جب بھی وقت ملتا انم اور عمر دادی جان کے پاس بیٹھ جاتے۔ دادی قصے سناتی جاتی اور وہ پوری توجہ سے سنتے رہتے۔ دادی جان کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں اچار، مربع جات اور مختلف چیزوں کی چٹنیاں بنانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک بڑا سا البم بھی تھا جس میں تصاویر کے ساتھ ساتھ بہت سے عید کارڈ بھی تھے۔ عید کارڈ بہت خوبصورت تھے۔ کسی کارڈ پر قدرتی مناظر تھے اور کسی پر سنہرے حروف لکھے ہوئے تھے۔ دادی جان نے ایک سبز رنگ کا عید کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، بچوں یہ تمہارے تایا جان کا بھیجا ہوا ایک عید کارڈ ہے۔ تایا جان کا بھیجا ہوا عید کارڈ؟ عمر نے عید کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ کارڈ کے اندرونی صفحے پر نہایت خوش خط لکھا ہوا تھا، پیاری امی جان، پیارے ابو جان، عید پر مسرت موقع پر میری طرف سے ولی عید مبارک ہو۔ آپ کا پیارا بیٹا توفیق احمد۔ دادی جان نے بتایا کہ جب تمہارے تایا ابو پڑھنے کے لیے شہر گئے تو انہوں نے ہاسٹل سے یہ عید کارڈ بھیجا تھا۔ انم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایسے عید کارڈ دیکھے تھے، مگر پھر موبائل فون کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہوا تو عید کارڈ منظر سے غائب ہو گئے۔ عمر نے اسی دور میں آنکھ کھولی تھی کہ موبائل فون پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر عید کی مبارکباد دینے کا رواج ہو گیا۔ دادی جان کے البم میں اور بھی بہت سے عید کارڈ تھے۔ ان عید کارڈوں کو دیکھ کر ایک خیال عمر کے ذہن میں آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے انم آپی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ڈرائنگ کا امتحان لوں اور اپنے ہاتھ سے عید کارڈ بناؤں اور سب کو عید کی مبارکباد دوں۔ کیا اس کام میں آپ میری مدد کریں گی؟ آپی نے کہا، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ تم عید کارڈ بناؤ گے اور میں دادی جان کی ڈائری میں درج کسی ایک چیز کی چٹنی بنانے کی کوشش کروں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دادی جان نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ انم آپی اور عمر اپنے اپنے کام میں جیت گئے تھے۔ عمر بہت سے رنگین کاغذ اور مارکر لے کر آیا۔ آپی نے دادی جان سے مشورہ کرنے کے بعد خوبانی اور آلو بخارے کی چٹنی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپی نے دادی جان سے مشورہ کرنے کے بعد خوبانی اور آلو بخارے کی چٹنی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امی جان کو بھی علم ہو گیا تھا کہ بچے دادی جان کے کمرے میں بیٹھ کر کوئی اہم کام کر رہے ہیں۔ دونوں نے دادی جان کی نگرانی میں عمدہ انداز میں اپنا کام مکمل کیا۔ دادی جان نے عمر کے بنائے ہوئے عید کارڈ کو دیکھا۔ سبز اور پیلے رنگ کے کارڈ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا تو پہلے روزے کی افطار پر میز پر جہاں اور مزے مزے کے کھانے کی چیزیں تھیں، وہیں آپی کی بنائی ہوئی خوبانی کی مزیدار چٹنی بھی تھی۔ ابو جان کے ساتھ ساتھ سب نے چٹنی کی خوب تعریف کی۔ ابو جان نے آپی کو 500 روپے انعام دیتے ہوئے کہا، اب یہ مزیدار کام گھر میں جاری رہنا چاہیے۔ عمر میاں نے اپنے بنائے عید کارڈ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ڈاک کر دیے اور ڈاک کے ذریعے بھیج دیے تھے۔ ماموں جان بحرین میں اور پھپھو قدسیہ ملتان میں عید کارڈ ملنے پر بہت خوش تھی۔ تایا جان اور چچا جان کے ساتھ ساتھ عمر نے اپنی امی جان اور ابو جان کو الگ الگ عید کارڈ دیے۔ ایک خوبصورت کارڈ اپنے شفیق استاد سر اجمل کو بھی بھیجا۔ سب کو عمر کے بنائے عید کارڈ بہت پسند آئے تھے۔ چاند رات کو عمر نے دادی جان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، عمر میاں اندر آ جاؤ۔ عمر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت عید کارڈ تھا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، دادی جان یہ عید کارڈ آپ کے لیے ہے۔ دادی جان نے عید کارڈ لیتے ہوئے محبت سے عمر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عید کارڈ دیکھ کر دادی جان بولی، واہ بہت عمدہ عید کارڈ ہے، میں اسے اپنی البم میں لگاؤں گی۔ ایک عرصے کے بعد کوئی نیا عید کارڈ البم میں لگے گا۔ جیتے رہو عمر میاں۔ آپ کا بھی شکریہ امی جان۔ یہ آواز عمر کے ابو کی تھی۔ ان کے ہاتھ میں عمر کا بنایا ہوا عید کارڈ تھا۔ دادی نے کہا، میرے بچوں، دور جدید کی چیزوں سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ماضی کی اچھی روایات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ عمر میاں نے بہت کم پیسے خرچ کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو عید کارڈ بنا کے دیے ہیں، اس سے اخلاص، محبت اور تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ دادی جان کی باتیں سن کر عمر بولا، دادی جان ایسا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں یہ روایت قائم رہے گی۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے ملیں گے مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔